ولا وہ نافرمانی کرتے ہوں، ولا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوں، تب بھی اللہ کہتا ہے میں ایسی بستی پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور پھر سن لیجئے، جس کے اندر یہ اوصاف حمیدہ ہوں گے، اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی میرا ایسے صفات کے متصف بندہ غیر مومن مرے۔ اللہ کہتا ہے جس کے اندر یہ صفتیں پائے جائیں گی وہ مرے گا تو مومن مرے گا۔ صلوات جن بستی کے لوگوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں اللہ وہاں عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور پھر جب اللہ کہتا ہے کہ میں اس بستی پہ عذاب نازل نہیں کروں گا، ولو میرا رزق کھاتے ہیں، میری بندگی، میری اطاعت، میری عبادت نہیں کرتے، لیکن میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور سن لیجئے، جب یہ اوصاف حمیدہ کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں، کسی بستی میں استعمال کیے جائیں گے تو پھر اس گاؤں، سماج، معاشرے میں فساد کا زہر نہیں پھیلے گا۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ جس سماج میں، جس معاشرے میں یہ اوصاف حمیدہ ہوں گے فساد کا زہر وہاں نہیں پھیلے گا۔ اب آپ پریشان ہوں گے کیوں، کون کون سے صفات ہیں کہ جن کی اتنی اہمیت ہے، جن کی اتنی قدر و منزلت ہے، جس کو اللہ نے اتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیے تو عرض کروں گا۔ جناب عیسیٰ علیہ نبینا کا دور ہے، ان کی ولادت تو بیت المقدس کے پاس ہی ہوئی ہے نا، گویا کہ فلسطین۔ وہاں ایک گاؤں تھا جس کا نام غالباً وقواق اب میرے سمجھ میں تو یہی ہے۔ تو اس بستی والوں کے اندر یہ صفات پائے جاتے تھے، وقواق والوں کے اندر یہ صفات تھے۔ اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا اے عیسیٰ دیکھو، جاؤ اس بستی کے لوگوں کو میری توحید اور وحدانیت کی دعوت دو۔ ان لوگوں کے اندر ایسے اوصاف حمیدہ پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد پر کھاتے ہیں تو میرا رزق، لیکن ان اوصاف حمیدہ کی بنیاد پر میں ان پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اگر یہ اوصاف نہ پائے جاتے تو میں ان پر کبھی کا کبھی عذاب نازل کر چکا ہوتا، لیکن جو صفات حمیدہ ہیں اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جاؤ انہیں میری وحدانیت کا کلمہ پڑھاؤ، ان کی تبلیغ کرو، دین بتاؤ۔ جناب عیسیٰ چلنے لگے تو کہا پروردگار پہلے وہ صفات تو بتا دے کیا ہیں کہ جو کھاتے ہو تیرا رزق مگر تیری بندگی عبادت نہیں کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ صفات کون سے ہیں جس کی وجہ سے تو عذاب نہیں آنے دیتا اس بستی پہ؟ صلوات پڑھیے محمد۔ کہا کہ ان اوصاف حمیدہ میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس بستی والے اپنے بڑے بوڑھے بزرگ ضعیفوں کا کما حقہ احترام کرتے ہیں۔ کیا کہا؟
بستی والے بڑے بوڑھے بزرگ ضعیفوں کا کمزوروں کا احترام کرتے ہیں، اور جو بھی انسان اپنے بزرگوں کا ضعیفوں کا احترام کرے گا اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اللہ کہتا ہے اس کا خاتمہ یعنی وہ دنیا سے جائے گا تو باایمان جائے گا۔ اور حدیث پیغمبر ہے کہ بزرگوں کی تعظیم خالق کے مترادف ہے، گویا کہ اگر کوئی اپنے بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ خدا کی تعظیم کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اس بستی کے لوگ کے اندر یہ صفات حمیدہ پائے جاتے ہیں۔ کا پروردگار دوسری صفت کیا ہے؟ کا دوسری صفت یہ ہے کہ اس بستی کی عورتیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہیں، ان کی شوہروں سے محبت، اولاد کی صحیح تربیت، یہ اتنی مستحسن صفت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ اللہ کہتا ہے میں ایسی بستی میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اور جو خاتون اس صفت سے متصف ہوگی وہ دنیا چھوڑے گی تو باایمان مرے گی۔ اور لیکن یاد رکھیے شادی کرنا اس طرح واجب نہیں ہے، لیکن بچوں کی صحیح تربیت کرنا واجب ہے۔ سمجھ لیجیے، صلوات پڑھیے محمد۔ تو جس کے اندر یہ صفت ہوگی وہ باایمان دنیا سے جائے گا۔ اللہ کہتا میں عذاب اور کیا پروردگار کہاں اس بستی کے لوگوں کے اندر اخلاق حسنہ پایا جاتا ہے، اور جو اخلاق حسنہ سے متصف ہوگا وہ دنیا سے جائے گا تو با ایمان جائے گا۔ اس لیے میں اس بستی پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ پروردگار اور کون سی صفات ہیں؟ کہا اس بستی کے لوگوں کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، مال مٹیریل جمع کر کے نہیں رکھتے، آج کھا لیا کل کی فکر نہیں ہے، کل جو دے گا وہ ہم کھائیں گے۔ جو انسان ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا وہ دنیا سے جائے گا تو با ایمان جائے گا۔ صلوات پڑھیے۔ اس طرح سے اللہ نے صفات بتائے کہ جاؤ اس بستی میں لوگوں کو میری وحدانیت کا کلمہ پڑھاؤ۔ ادھر بہکانے والا تاک میں لگا تھا، جناب عیسیٰ سے پہلے بستی میں جا کے ڈھڈورا پھیڑ دیا، کہا جادوگر عیسیٰ آ رہے ہیں۔ کیا کہا؟ جادوگر ہیں عیسیٰ، وہ آ رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، ہیں تمہیں تمہارے خدا کی عبادت سے ہٹا کر ایسے خدا کی عبادت کروائیں گے جس کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا کہا؟ ایسے خدا کی عبادت کروائیں گے جس کو دیکھا ہی نہیں، تمہیں تمہارے خدا کو چھوڑنا پڑے گا۔ آ رہے ہیں، جادوگر ہیں۔ اب جب بستی میں پورے عام ہو گئی خبر تو بستی والوں نے کیا کیا کہ ہتھیار لیے اور جا کے پورے گاؤں کی ناکہ بندی کر دی، اور اس طرح ناکہ بندی کی کہ اب جناب عیسیٰ گاؤں میں داخل ہی نہ ہونے پائیں۔ صلوات پڑھیے محمد ہتھیار سے لیس ہو کے ناکہ بندی کر دی۔ مگر خدا بھیج رہا ہے نا، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ لوگ اسلحے سے لیس ناکہ بندی کیے کھڑے رہے، مگر جناب عیسیٰ خدا کی قدرت سے ان کے ناکہ بندی کے باوجود شہر میں داخل ہو گئے۔ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کدھر سے گئے، کیسے گئے، کہاں سے گئے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ یہ اسلحہ سے لیس کھڑے
روکنے کے لیے ناکہ بندی کیے تھے، گاؤں میں داخل نہ ہونے پائے، مگر قدرت خدا سے ان کی ناکہ بندی کے باوجود جناب عیسیٰ گاؤں میں پہنچ گئے. انہیں پتہ بھی نہیں چلا کدھر سے گئے، کیسے گئے، کہاں سے گئے. اور جب گاؤں میں پہنچے تو جاتے جاتے ایک ضعیفہ کے گھر پہنچے. جب اس کے گھر پہنچے دروازے پہ تو اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ جناب عیسیٰ اجنبی تھے، کبھی دیکھا نہیں تھا، اور پورے گاؤں میں خبر خاموش ہو گئی تھی کہ جادوگر ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی نگاہ پڑی وہ بڑھیا کہتی ہے لگتا ہے جادوگر عیسیٰ آپ ہی ہیں. بڑھیا فوراً کیا کہتی لگتا ہے جادوگر عیسیٰ آپ ہی ہیں. جناب عیسیٰ نے کہا سن، عیسیٰ ہوں جادوگر نہیں، عیسیٰ ہوں جادوگر نہیں ہوں، خدا کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کے بھیجا ہے. صلوات پڑھیے محمد علیہ. توجہ فرمائیں، کیا کہا کہ عیسیٰ ہوں جادوگر نہیں ہوں، اللہ کا نبی ہوں، کتاب دی ہے، میرا خدا ہے، میرا خدا ہر بات پہ قدرت رکھتا ہے، طاقت والا ہے، مالک ہے. اور اگر تو کہے نا تو میں ابھی خدا سے دعا کروں اللہ تیرے ضعیفے کو جوانی میں بدل دے. صلوات پڑھیے محمد ادھر ناکہ بندی ہے، ادھر جناب عیسیٰ کی تبلیغ ہو رہی ہے. ناکہ بندی کیے کھڑے. کیا کہا کہ میرا خدا قدرت والا ہے، اگر تو کہے نا تو میں ابھی دعا کر دوں اپنے خدا سے تیرے بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کر دے. تو کالی کلوٹی ہے نا، خدا تجھے حسین بنا دے گا، خوبصورت بنا دے گا. ارے کون عورت سنورنا نہیں چاہتی؟ صلوات پڑھیے محمد علیہ. کس طرح سے تبلیغ اللہ کروانا. کیا کہا دعا کروں؟ ہاں، بوڑھی ہے جوان ہو جائے گی، بدصورت ہے خوبصورت ہو جائے گی. فوراً کہتی ہے اگر آپ کے اللہ میں اتنی طاقت ہے تو دعا کر دیجیے. فوراً کہتی ہے اگر آپ کے اللہ میں اتنی قدرت و طاقت ہے تو دعا کر دیجیے. جناب عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے دعا کروں گا، مگر میری ایک شرط ہے. کہ وہ شرط کیا ہے؟ کہا جب جوان ہو جائے گی تو کیا خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لے گی، میری نبوت کا اقرار کر لے گی. صلوات تو پڑھیے. کیا کہا شرط ہے میری، شرط قبول ہے. اگر جوان ہو گئی تو خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھے گی، مجھے خدا کا نبی برحق تسلیم کرے گی. کہ عیسیٰ جب سب کچھ دیکھ لوں گی تو کہاں سے انکار کی گنجائش ہے؟ جب سب کچھ دیکھ لوں گی آنکھوں سے تو کہاں سے انکار کی گنجائش ہے؟ ہاں، آپ کی نبوت کو تسلیم کروں گی، خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوں گی. تو دعا کہیے میری جوانی کے لیے. جناب عیسیٰ نے کہا تو ٹھیک ہے میں دعا کر رہا ہوں، بس تھوڑی دیر کے لیے چہرہ ادھر گھما لے، تھوڑی دیر کے لیے چہرہ ادھر گھما لے. وہ تھوڑی دیر کے لیے مڑی. جناب عیسیٰ نے کہا ادھر دیکھ. اب جو ادھر دیکھا تو جناب عیسیٰ نے کہا جا گھر کے اندر ذرا آئینے میں اپنی صورت دیکھ لے. صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد. کیا کہا ادھر دیکھ. دیکھا. جناب عیسیٰ نے کہا جا گھر کے اندر آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیں. دوڑی گئی، آئینہ اٹھایا تو کیا دیکھا؟ بہترین حسین و جمیل نوجوان، جوان رانا، خوبصورت جوانی رانائی. یہ کہہ کے ایک مرتبہ دوڑ کے آئی. کہا عیسیٰ میں آپ کے خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتی ہوں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتی ہوں. صلوات تو پڑھیے محمد علیہ. کیا کہا میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتی ہوں اور خدا کی وحدانیت کا
کلمہ پڑھتی ہوں، لیکن ایک احسان کر دیجئے کہ اب کون سا احسان، جوانی مل گئی، خوب روئی آ گئی، حسین و جمیل نوجوان بن گئی، اب کون سا احسان؟ کا احسان اتنا ہے کہ جس خدا سے آپ نے دعا کی ہے اس خدا کو دکھا دیجئے تاکہ میں اس کا سجدہ کر لوں۔ کیا کہا جس خدا نے مجھے بڑھاپے سے جوانی دی ہے اسی خدا کو دکھا دیجئے میں اس کا سجدہ کر لوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا سن، میرا خدا دیکھا نہیں جا سکتا، میرا خدا ہر جگہ موجود ہے، جدھر چاہے جس رخ سے چاہے سجدہ کر لے، خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ جس رخ سے چاہے جدھر چاہے سجدہ کر لے، یہ کہا جناب عیسیٰ نے، فوراً سجدے میں گر گئی، سجدے میں گر گئی، کچھ دیر تک خدا کی تسبیح و تحمید و تسبیح میں محو تھی۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اٹھا کے سر رونے لگی۔ جناب عیسیٰ نے کہا اب کیوں روتی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ عیسیٰ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ میرا ایک بدصورت بیٹا ہے، بدتمیز بیٹا ہے، بد اخلاق بیٹا ہے۔ جناب عیسیٰ کا جو سنے گا، بد اخلاق بیٹا ہے، بدتمیز بیٹا ہے، میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ آ نہ جائے اور آپ کو قتل کر دے، کہیں وہ آ نہ جائے اور آپ کو قتل کر دے۔ جناب عیسیٰ نے کہا سن، میری فکر نہ کر، تیرا ایک بیٹا کیا پورا گاؤں مل کر مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیے تیرا ایک بیٹا کیا پورا گاؤں مل کے مجھے قتل نہیں کر سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ وہ دندناتا آ گیا، بدصورت بدتمیز دندناتا، ہاتھ میں تلوار لیے آ گیا۔ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ کی نگاہ پڑی، کہ کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو جی، کیوں ادھر در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، کیوں نہیں خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لیتے؟ کہ کس خدا کی؟ کہ میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کا ایک ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ کیا؟ ایک ہاتھ اس کا شل ہو گیا تھا اور کالا کلوٹا تھا، بدصورت تھا، بد اخلاق تھا۔ کہا کہ کیوں نہیں خدا کا کلمہ پڑھ لیتے؟ میرا خدا تو ایسا ہے جو تیرے اس شل شدہ ہاتھ کو بھی درست کر دے گا۔ تیرے اس شل شدہ ہاتھ کو درست کر دے گا۔ کہ اتنا پاورفل آپ کا خدا ہے، اتنا طاقتور ہے؟ کہ طاقت بعد میں دیکھنا، ذرا اپنی ماں سے پوچھ لے، اپنی ماں سے پوچھ لے۔ ایک مرتبہ دیکھا، گھبرا کے کہتا ہے کیا تو ہی میری ماں ہے؟ سچ مچ تو ہی میری ماں ہے؟ یہ تو جوان کیسے ہو گئی؟ تیری ضعیفی جوانی میں کیسے بدل گئی؟ تو اتنا خوبصورت کیسے ہو گئی؟ ماں کہتی ہاں بیٹا میں وہی تیری ماں ہوں، اسی عیسیٰ نے مجھے جوان کر دیا ہے، مجھے خوبصورت بنا دیا، اسی نے دعا کی ہے۔ یہ کہہ کے جناب عیسیٰ نے کہا اگر تو کہے تو ابھی میں خدا سے دعا کروں یہ تیرا شل ہاتھ جو ہے وہ اچھا ہو جائے، اور جو تو بدصورت ہے اللہ تجھے خوبصورت بنا دے گا۔ دیکھیے 35 منٹ ہو گیا، صلوات پڑھیے۔ کیا کہا؟ کہ اگر تو چاہے تو یہ تیرا جو ہاتھ خراب ہو گیا شل ہے نا، دعا کروں میرا خدا قادر ہے، تیرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، اور تو بدصورت ہے نا تجھے اللہ خوبصورت بنا دے گا۔ کہا تو پھر دیر کاہے کی ہے، دیر کاہے کی ہے، دعا کریے۔ جناب عیسیٰ نے دست دعا بلند کیے، ادھر ہاتھ اٹھنا تھا، ادھر جناب عیسیٰ کا ہاتھ اٹھا، ادھر اس کے ہاتھ درست ہو گئے۔ بدصورتی خوبصورتی میں بدل گئی، وہ بھی جوان، ہاتھ درست فٹ فاٹ،
فٹ فاٹ ہو گیا. تو جناب عیسیٰ نے کہا دیکھ اب تجھے ایک کام کرنا ہے, صلوات پڑھیے. دیکھیے کبھی کبھی پہلے کہنے سے یہ فائدہ ہوتا کہ میں بھی کچھ دیکھ تاک لیتا ہوں. آج مجلس شام میں کہا مولوی صاحب مجلس پڑھ دیجیے, تو کہاں سے پڑھوں گا؟ 26 سال سے پڑھ رہا ہوں, کہاں سے پڑھوں گا؟ اور اس کے بعد سب کہیں کہ مولوی صاحب پورن کے تو پڑھتے, یہ نہیں کہیں کہ بھائی یہ مجلسیہ اور مولوی صاحب کے چلو پڑھ دو. کیا میرے اندر یہ نہیں ہے کہ بھائی میں بھی پڑھوں تو کچھ پڑھوں؟ تو کیا کہا جناب, دیکھ تجھے کام کرنا ہے. کہا کیا مجھے کرنا؟ جوان تو بنا دیا, خوبصورت دے دی, ہاتھ میرا درست ہو گیا. اب دیکھو جاؤ دربار میں بادشاہ کے, جو حاکم ہے نا, اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دو, اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھاؤ, اور مجھے نبی حق بتاؤ, برحق بتاؤ. تم جب جاؤ گے نا اور دعوت حق دو گے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, انکار کرے گا. جب انکار کرے گا نا کہہ دینا کہ مانتے ہو کہ نہیں ورنہ ابھی تمہیں قتل کر دوں گا. یہی تو جناب عیسیٰ بتا رہے ہیں. مانے گا نہیں, جب نہ مانے گا تو کہنا اس کو کہ تمہیں قتل کر دوں گا. جب تم یہ دھمکی دو گے نا تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا. جب تم اس کو قتل کی دھمکی دو گے تو وہ تمہیں قتل کرا دے گا, اور 1-2 دفعہ نہیں, تمہیں 3 دفعہ قتل کرے گا, اور 3 دفعہ جلانے والا میں ہوں. ایک بار اور مل جل کے صلوات پڑھیے. کیا کہا 3 دفعہ تمہیں قتل کرے گا اور 3 دفعہ میں تمہیں جلاؤں گا. لیکن بینیفٹ کیا ملے گا؟ سب بینیفٹ جہاں ملے گا وہیں تم کے بینیفٹ یہ ملے گا کہ اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دے گا. صلوات تو پڑھیے محمد علیہ جناب عیسیٰ کو سمجھا رہے ہیں کہ جاؤ ایسے ایسے ہوگا. جب نہیں مانے گا تو کہنا قتل کر دوں گا. جب تم یہ کہو گے تو غصے میں آ کے وہ اپنے جلادوں سے تمہیں قتل کرا دے گا. لیکن گھبرانا نہیں, 3 دفعہ تمہیں قتل کرے گا, 3 دفعہ میں تمہیں جلاؤں گا. جاؤ. کہا تو ٹھیک ہے, ایسی بات ہے, جاتا ہوں دربار میں. تلوار ہے دن دھناتا چلا. اب دیکھنے والے کہہ رہے ارے دیکھو عیسیٰ کا جادو اس پہ بھی چل گیا, عیسیٰ کا جادو اس پہ بھی چل گیا, یہ تو اچھا ہو گیا, اس کے ہاتھ درست ہو گئے, یہ تو خوبصورت ہو گیا. اس نے کسی کی بات سنی نہیں, کسی کی بات پہ کان دھرا نہیں, کہاں کیسے کچھ نہیں. دن دھناتا ہوا دربار میں پہنچا اور جا کے حاکم سے کہتا ہے سنو میں آیا ہوں اس لیے. کہا لگتا ہے تجھ پر عیسیٰ کا جادو چل گیا, عیسیٰ نے تجھے جادو کی زد میں لا کے ایسا بنا دیا ہے. کہا وہ جو کچھ ہو, لیکن میں دعوت حق دینے آیا. پڑھو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ, عیسیٰ کو نبی اور حق مانو. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برجستہ کہتا نہیں ہوگا تو قتل کر دوں گا. کتنا ایمان لانے کے بعد جناب عیسیٰ کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا. کتنا یقین ہو گیا تھا کہ جب عیسیٰ نے کہہ دیا ہے میں جلاؤں گا تو جلائیں گے. ہو سکتا ہے شک کے دائرے میں آ جاتا, پتہ نہیں یہ قدرت و طاقت ہے کہ نہیں, لیکن یقین تھا کہ جب ہے نبی برحق, جیسے ہی کہا مانو نہیں تو قتل کر دوں گا. فوراً حاکم کہتا کہ پکڑو اسے. جلادوں نے کہا اسے قتل کر دو. گرفتار ہوا, جلاد آگے بڑھے, سر قلم ہو گیا. جب سر قلم ہو گیا تو ماں کو اطلاع ملی, ماں تڑپنے لگی, گڑ گڑانے لگی, رونے لگی. کہا کیا ہوا؟ کہا بیٹا مار دیا گیا. تڑپوں گی نہیں, تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا یہ تمہارا بیٹا جو لباس پہنتا تھا نا
ان پہننے والے لباسوں میں سے کوئی ایک ٹکڑا لے آؤ. ٹکڑا لائی, اس پہ کچھ لکھا, کا لے جا کے اس کی لاش پہ ڈال دو. جیسے ہی وہ اس کا جواب سنیے, یعنی ایمان لانے کے بعد کس منزل کمال پر وہ پہنچا تھا. جب وہ جناب عیسیٰ کا لکھا ہوا تعویذ اس نوجوان کی لاش پہ ڈالا گیا, وہ فوراً اٹھ بیٹھا. جیسے اٹھ بیٹھا کہتا ہے کاش مجھے نہ اٹھایا گیا ہوتا, ارے جو میں دیکھ رہا تھا وہ کہاں کوئی دیکھ پاتا ہے. کیا کہا کاش مجھے نہ اٹھایا گیا ہوتا, جو میں عالم رویا میں دیکھ رہا تھا وہ کہاں کوئی دیکھ پاتا ہے. جناب عیسیٰ نے کہا اچھا پھر جاؤ, دو توحید کی دعوت, پڑھاؤ کلمہ, نبی برحق کا تسلیم کراؤ میرے. پھر گیا دھندناتا ہوا, پھر کہتا پڑھو اللہ کی وحدانیت کا کلمہ, عیسیٰ کو نبی برحق مانو. کہا یہ کیسے؟ کہا قتل کر دوں گا. فوراً جلاد آگے بڑھے, قتل کر دیا گیا. اور اب کی وفا جو ہے یہ کہا کہ اسے جلا دیا جائے, اسے جلا دیا جائے. قتل کرنے کے بعد اسے جلا دیا گیا, جسم راکھ ہو گیا. جناب عیسیٰ کو پتا چلا, گئے اس بکھری ہوئی راک کو اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد کچھ پڑھنا تھا کہ پھر جوان کھڑا ہو گیا. اور صلوات پڑھیے محمد. بینیفٹ بہت تگڑا ہے, کافی بہت تگڑا بینیفٹ ہے اس کا. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. یہ جناب عیسیٰ نے کہا جا دے توحید کی دعوت. پھر وہی ہو گیا معاملہ. پھر جناب عیسیٰ نے زندہ کیا. جب زندہ کیا تو اب جہاں توحید حق دے رہا تھا ایک مطالبے کا اضافہ کر دیا. کہا یہ بھی کر اور اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دے. اب حیران و پریشان اپنے مصاحبوں سے کہتا ہے بتاؤ اب کیا کیا جائے. یہ تو خود دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو بات رکنے والی نہیں ہے, یہ تو زندے پہ زندہ ہوا جا رہا ہے. مار دیا گیا, جلا دیا گیا, راکھ بکھیر دی گئی, تب بھی جناب عیسیٰ نے اسے زندہ کر دیا. جب تیسری دفعہ کہا کہ مان لو اور اپنی بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو, کا اضافہ کر دیا ایک مطالبے کا. اپنے مصاحبوں سے حاکم کہتا ہے بتاؤ اب کیا کیا جائے, اب کیا کیا جائے. ایک مصاحب نے کہا سرکار اس سے یہ کہیے کہ 1000 سفید اونٹ, کتنے؟ 1000 سفید اونٹ سونے سے لدے ہوئے لا کر دے دے تو یہ مطالبہ تیرا پورا ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد علیہ. 1000 اونٹ سفید, اس پر سونا لدا ہوا, کتنا تگڑا بینیفٹ ہے. کیا کہا؟ مانگ رہا ہے 1000 سفید اونٹ. سفید اونٹ کامیاب ہوتے ہیں, لہذا شرط کیسی رکھی 1000 سفید اونٹ, وہ بھی خالی نہیں, سب سونے سے لدے ہوئے, لا کے دے دے. سب کے ذہن و دل و دماغ میں تھا کہ یہ تو بات ناممکن ہے. 1000 اونٹ, وہ بھی سفید, وہ بھی سونے سے لدے ہوئے. وہ جوان آیا جناب عیسیٰ کی خدمت میں. کیا یا نبی اللہ, اب تو بادشاہ نے ایسی ایسی شرط رکھ دی ہے. کا شرط رکھ دی تو کہا جا کے اس سے بھیج اپنے آدمیوں کو, چلیں. اب پھر یہ جوان گیا, کہا بادشاہ اگر تیری یہ شرط ہے کہ 1000 اونٹ سونے سے لدے ہوئے چاہیے تو بھیج اپنے آدمیوں کو.
یہ تو مذاق سمجھ رہا تھا، مسخرہ پن سمجھ رہا تھا. ہاں اس نے بھائی صحیح 10 آدمیوں کو اس جوان کے ساتھ دیکھا، جاؤ جی تم لوگ اس کے ساتھ. لے آنا کتنا؟ 1000 اونٹ. اس کو تو یقین نہیں تھا بھی، مسخرہ سمجھ رہا تھا، مذاق سمجھ رہا تھا. تو 10 آدمی سے کہا جاؤ اس کے ساتھ. دیکھو پھر وہ لے کے آئے جناب عیسیٰ کے پاس. کہا گئے لوگ کہاں؟ یہ 10 لوگ آئے ہیں، بھیجا ہے. کہا تو پھر یہ میرا عصا لے لو، عصا لے لو اور انہیں ساتھ میں لے کے آگے بڑھو. وہاں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ پہنچو. میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں مگر مجھے کوئی دیکھ نہیں پائے گا. جناب عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں مگر کوئی دیکھ نہیں پائے گا. میرا عصا لے لو، اس پہاڑی پہ پہنچنا اور پہنچنے کے بعد یہ میرا عصا مارنا اور کہنا اے پروردگار اگر عیسیٰ نبی برحق ہیں تو 1000 سفید اونٹ سونے سے لدے ہوئے برآمد کر دے. بڑا صلوات پڑھیے محمد علیہ. کیا کہا؟ اگر عیسیٰ نبی برحق ہیں میرا عصا مار کے کہنا کہ 1000 سفید اونٹ سونے سے لدے ہوئے اس پہاڑی سے برآمد کر دے. اس جوان کا یہ کہنا تھا کہ سفید اونٹ سونے سے لدے ہوئے اس پہاڑی سے نکلنا شروع ہوئے. اور جب تک 1000 اونٹ نکل نہ لیے اونٹوں کا نکلنا بند نہ ہوا. صلوات پڑھیے. اب 1000 اونٹ لے کے جو سونے سے لدے ہوئے آ گئے دربار میں. اب بادشاہ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی محمد رسول نبی عیسیٰ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد اللہ. ان اوصاف کو جو میں نے بیان کیا ہے اللہ نے کہا کہ جاؤ ان کی تبلیغ کرو، میں اس بستی پہ عذاب نازل نہیں کروں گا کیونکہ ان کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں. کیا؟ بزرگوں کا احترام کرنا، بیویوں کا اپنے شوہروں سے محبت کرنا، اخلاق حسنہ، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے. اور پھر اس بات سے یہ پتہ چلا کہ وہ بستیاں عذاب سے محفوظ رہتی ہیں جن بستیوں میں لوگ اس اوصاف حمیدہ کو اپنائے ہوئے ہیں. اور جب اس اوصاف حمیدہ کو اپنائے ہوئے ہیں تو وہ بستیاں لڑائی جھگڑا فساد نزاع سے محفوظ رہتی ہیں. صلوات علیہ. دنیا کے اور مذہب و ملت کے لوگوں میں یہ اوصاف حمیدہ ہوں نہ ہوں مگر ہر محب اہل بیت کے اندر یہ صفات حمیدہ ہونا چاہیے. یہ صفات حمیدہ ہونا چاہیے. احترام باقی رہے، اخلاق حسنہ باقی رہے، صلہ رحمی کا جذبہ استوار رہے. یقیناً ہمیں ہر طرح کا درس پیغمبران نے جہاں دیا وہیں ہر طرح کا درس در اہل بیت سے بھی ہمیں ملا. در اہل بیت سے بھی ہمیں ملا. کوئی گوشہ کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جسے اہل بیت نے منزل کمال تک نہ پہنچایا. یہ کیا کم ہے کہ مجلس حسین کے ذریعے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کا بہترین ذریعہ فراہم کر دیا. ہم ذکر فضائل و مصائب اہل بیت کر کے اپنے دکھی دلوں کو تسلی بھی دے لیتے ہیں اور
اپنے مرحومین کو ایصال ثواب بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ ان مجلسوں کو ہماری شرف قبولیت عطا فرما۔ یقیناً یہ اہل بیت جنہوں نے ہر طرح کے مصائب برداشت کیے، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، چادریں بھی چھینی گئیں، خیمے بھی جلائے گئے، بے کجاوا اونٹوں پر بے مقنا و چادر دیار بدیار پھرائے بھی گئے۔ اللہ اکبر، ہر طرح کے مصائب ان کربلا والوں کے اوپر ظالموں نے ڈھا دیے۔ اور ایک وقت آیا کہ جب سید سجاد اپنا لٹا ہوا قافلہ لے کے مدینے آئے۔ عزیزوں، کچھ دن گزرے، ایک دن جناب عبداللہ شوہر جناب زینب نے سید سجاد سے کہا، اے سید سجاد، اب تو اپنی پھوپھی سے کہیے ہمارے گھر تشریف لائیں، گھر خالی ہے، گھر ویران پڑا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد بیت الشرف میں داخل ہوئے، پھوپھی پہ نگاہ پڑی، آنکھوں سے اشک کا دریا چھلکا۔ زینب آگے بڑھی، کلیجے سے لگا لیا، میرے لال سجاد کیوں روتے ہو؟ کیا کوئی نئی افتاد آ گئی؟ کہا پھوپھی اماں، پھوپھا عبداللہ نے پیغام دیا ہے کہ اب ہمارے گھر تشریف لائیے، یہ سننا تھا۔ زینب نے کہا، ہاں میرے لال، اب مجھے اپنے شوہر کے گھر جانا چاہیے۔ جناب زینب آمادہ اور تیار ہوئیں، جانے لگیں تو ایک مرتبہ مسند بچھائی، مسند بچھا کے اپنے لال سید سجاد کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد زینب نے 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد زینب نے ایک مرتبہ آگے بڑھ کے اپنے لال سید سجاد کو کلیجے سے لگا کے کہا، اے میرے لال سید سجاد، ابھی تک میں نے تمہیں بابا کا پرسہ نہیں دیا، لہذا میری طرف سے اپنے بابا کا پرسہ قبول کر لو۔ جیسے ہی یہ زینب نے کہا، سید سجاد تڑپ گئے، واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ مصیبتا۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، آپ بھی اپنے لال اون محمد کا پرسہ قبول کریے۔ واہ اون محمدہ، ایک شور گریہ بلند ہوا، واہ آل محمد کے مصائب تازہ ہو گئے۔ ہاں عزاداروں، اس کے بعد جناب زینب چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ جب جناب سید سجاد نے دیکھا اب میری پھوپھی اپنے گھر جا رہی ہے تو رہا نہ گیا، سید سجاد آگے بڑھے، بے تحاشا پھوپھی سے لپٹ گئے، لپٹ کے رونے لگے، رو کے کہتے ہیں، اے پھوپھی اماں، دستور دنیا تو یہی ہے، قانون دنیا تو یہی ہے کہ جب بیٹیاں اپنے گھروں کو جاتی ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار کائنات میں کسی بیٹی کے گھر والے اس طرح غریب نہ ہو جیسے کربلا والے غریب ہو گئے تھے۔ ہاں ہاں، دنیا میں آج بھی یہ اصل قائم ہے کہ جب بیٹیاں اپنے گھروں کو جاتی ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ ارے میرا چوتھا امام پھوپھی سے لپٹ گیا، لپٹ کے کہتا ہے، واہ غربتا، واہ مصیبتا، اے پھوپھی اماں، آج آپ اپنے گھر جا رہی ہیں۔ میرا امام رو کے سینے پہ ہاتھ مار کے اپنی غربت کا مرثیہ پڑھتا ہے۔ اے پھوپھی اماں، ہمارا سارا اثاثہ یا تو کربلا میں جل گیا یا ظالموں نے لوٹ لیا۔ رسم دنیا یہی ہے کہ جب بیٹیاں جاتی ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ اے پھوپھی اماں، آپ کا لال اتنا غریب ہو گیا، آج آپ اپنے گھر جا رہی ہیں، یہ سجاد کچھ دے نہیں سکتا۔ جزاکم اللہ۔ پھر دعا کرتا ہوں میرے مالک کائنات میں کسی بیٹی کے گھر والے اس طرح غریب نہ ہوں جیسے کربلا والے غریب ہو گئے تھے۔ اے پھوپھی اماں، آپ کا لال غریب ہو گیا ہے، کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ کہہ کے چوتھے امام
اپنی پھوپھی سے لپٹ کے رونے لگے. جب روتا ہوا بیمار صغرا نے دیکھا میرا بھیا اپنی غربت کا مرثیہ پڑھ رہا ہے. بیک مرتبہ صغرا اٹھی, حجرے میں گئی, 2 بالیاں لے کے آئی اور آ کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر میرا بھیا غریب ہو گیا تو میری طرف سے یہ بالیاں قبول کر لیجئے. مجھے سننا تھا. زینب صغرا سے لپٹ گئی. اے صغرا ابھی تک سکینہ کی بالیاں رلا رہی تھی, آج تو نے وہ غم تازہ کر دیا. واہ غربتا, واہ مصیبتا, واہ حسینا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار اس تھوڑی سی مجلس ادا کو قبول فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. جن مرحومین کے لیے سال ثواب کی مجلس پروردگار یہ مجلس حسین ان کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے. انہیں جوار اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پوری دنیا کے ظالمین کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں ظالمین ہیں ان کے اسلحوں کو بیکار فرما. ان کے اسلحوں کو ان کے لیے موت کا ذریعہ قرار دے. انہیں عبرتناک موت سے دوچار فرما, عبرتناک موت سے دوچار فرما. پروردگار جملہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. زمانہ نہایت پورا شعبہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام کے عوام انصار میں شامل فرما. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہماری تمام تر دعاؤں کو مستجاب فرما. باری حکمت و سورہ ہم تین مرتبہ سورہ اللہ فرما کر اس کا ثواب مجلس کا ثواب ان مرحومین کو سید شبیع الحسن مرحوم نے, انوار الحسن, تمام اہل ایمان مرحومین کو, تہذیب مرحوم نے, انوار الحسن مرحوم کی اور ان کے گھر کے جتنے مرحومین ہیں. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا, یاد آؤ گے بھیا ہے, یاد آؤ گے بھیا. زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا, یاد آؤ گے بھیا ہے, یاد آؤ گے بھیا. زینب کو ہر ایک موڑ پر
تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پر تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا یاد آئے گا بھیا مجھے ارمان تمہارا تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا دعوت کو عشاء دے کے مدینے میں جو دے گا شاد آؤ گے بھیا شاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے یاد آؤ گے السلام علیکم یا عبداللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم شہداء کربلا و سرائے کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا یا من شفاء الفقراء السلام علیکم یا الامام الغریب یا الامام المظلوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا شامل یا خلیفۃ الرحمن یا امام بنی سیولجان امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانك وانصارك ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سورہ ہم پڑھ کے تمام مرحومین کو اشارہ